بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عادل کاز کے ساتھ عادل علی ایک بار سامنے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے والے تمام طرح سے واقعات، کرنٹ افیئرس، حالات حاضرہ کے وہ تمام ایشو جن پہ ہمیں لگتا ہے کہ عوام الناس کو معلومات ہونا ضروری ہے یا جاننا ان کا فرض ہے کہ ان کے ملک میں جو مسائل ہو رہے ہیں یا جن مسائل کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان مسائل کا ان کی زندگی پہ ڈائریکٹ جو انفلوئنس آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ایک بالخصوص سندھ میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ، اس کو آپ سندھ کہیں، بلوچستان کہیں، خیبر پختونخوا کہیں، سوائے ایک صوبے کے جو کہ ایک بڑے بھائی کے طور پر ہمارے صوبے ہیں، ان کے سوا جو ایک ابہام پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ دریائے سندھ انڈس ریور پہ بنائے جانے والے جو معاملات ہیں، جو کینالز کا معاملہ ہے، وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا ہے، اس کے خلاف تمام تر سیاسی جماعتیں، مکتبہ فکر کے لوگ، طلباء، تنظیمیں جو بھی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج میرے مہمان موجود ہیں جو کہ انتہائی قابل احترام ہیں۔ میرے ساتھ حمزہ موجود ہے۔ حمزہ کراچی کی سیاست کو، کراچی کے عوام کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حمزہ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے۔ آئے آپ کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ حمزہ، آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اہم موضوع ہے اور پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص پاکستان کی اگر بات نہ بھی کریں تو صوبہ سندھ اور بلوچستان جہاں پہ محرومی کا احساس پہلے سے ہی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں آلریڈی احساس ہے محرومی، احساس کمتری کا شکار صوبہ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں تعصب ہے یا نہیں ہے وہ ڈفرینٹ ڈبیٹ، الگ معاملہ ہے، لیکن بطور ایک پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہری، بالخصوص کراچی کے شہری، آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا یہ ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے جو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتانا ہمارے لیے شاید ضروری ہے تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ بھی سکیں کہ ہمارا یہ سندھ کا اصل میں مقدمہ اس چیز کا ہے کیا، آیا کیوں جو ہے وہ سندھ کا ہر طبقہ جو ہے وہ آج سراپا احتجاج ہے، چاہے وہ سندھ کی مذہبی لوگ ہوں، چاہے وہ وکلا تنظیمیں ہوں، چاہے وہ تمام مکاتب فکر کے، اور تمام ایک چیز کے اوپر ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ پانی ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی پانی زندگی، تو اس کے بغیر تو کسی کا گزارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بالکل ہی آپ سمجھے کہ یہ انتہائی کوئی عجیب سی چیز ہے کہ آپ نے ہمیں پانی کے ایشو پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دیکھیں ایک اس کی ہسٹری ہے جو کالا باغ ڈیم سے شروع ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بھی سندھ میں ایک تحریک چلی، اور پھر وہ اس کی بھی تو وجہ ہے نا، کالا باغ کا جو پس منظر ہے، جہاں تک میری ناقص معلومات ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں سے بھی کنال بنائے جا رہے ہیں، پانی کی تقسیم ہوگی اور سندھ کو پانی کم ملے گا۔ اصل ایشو ہی یہی ہے کہ سندھ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر زراعت جو ہے وہ بیسک پیشہ ہے، اور سندھ کے اندر ہاری جو ہے وہ کوئی بہت بڑے بڑے ہاری نہیں ہے، لوگوں کی زمینیں چھوٹی ہیں، ہاں متوسط طبقے کے کسان ہیں، تو ان کا گزر بسر اسی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ طبقہ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تو چیز ہے، پھر الٹیمیٹلی دیکھا جائے کہ بھئی کون سے عناصر ہیں جو اس میں کار فرما ہے کہ جی یہ کیوں کیا گیا، تو یہ تو کہیں سے بھی اگر کوئی فیزیبلٹی بھی اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اصل روشنی ڈالیں کہ یہ چولستان پروجیکٹ جو بھی حالیہ جو موضوع ہے یہ ہے کیا، بس یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ بس یہ پروجیکٹ ہے کیا چیز، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جہاں تک میری معلومات ہے یہ وہی زمینیں تھیں جو کالا باغ کے ڈیم کے نام پہ بھی لی گئی تھیں۔ اب پھر یہ جو ہے کہ جی وہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو ہمارے پاس پانی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر جب زمینیں کن کو ملی؟ دیکھیں، یہ تو چند ایک بڑے لوگ ہیں ان کو ملی، اس کے علاوہ یہ کہ پھر انہوں نے SIFC بنا دی، ابھی جو موجودہ یہ جو ہمارا ایشو جنہوں نے گرین پاکستان کا ایک بڑا گرین انیشیٹو، جبکہ ان کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گرین انیشیٹو کے نام سے اب وہاں پر جو ہے وہ ریگستان کو جو ہے وہ آباد کریں گے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ سندھ کو جو ہے نا وہ قحط زدہ پوزیشن میں لے آئیں گے۔ تو اس پوزیشن پہ کم از کم ہم صحرا کو آباد کرانے کی حق میں بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور الٹیمیٹلی صرف ایک یہی چیز نہیں ہے، آپ دیکھیں تو تقریباً 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سندھ کی، اگر یہ نہریں بنتی ہیں 6 کینالز تو 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ بے آب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 1991 میں چاروں صوبوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ تقریباً سب کو پانی جو ہے وہ ان کا ایک حصہ ڈیسائیڈ کیا گیا اور اتنا حصہ ملے گا۔ سندھ کو اس کا 20% کم مل رہا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو کوٹری بیراج ہے ہمارا، کوٹری بیراج پہ 20 سال پہلے 40 MF جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا، اور آج جب اس کو کاؤنٹ کرتے تو وہ 14 MF ہے۔ 14 ہے، اتنا بڑا فرق آلریڈی آ چکا ہے، تو یہ پانی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم نے دیکھا کہ آسان الفاظ میں کہیں تو پانی چوری ہوا ہے، پانی چوری ہوا ہے، سندھ کو اس کا حصہ پورا نہیں ملا، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے اس کے اندر کہ سندھ کے اندر اتنے زیادہ ذخیرہ جو کرنے کے پانی کو وہ جو پانی کو ذخیرہ کرنے کے پاس ڈیم ہمارے پاس وہ والے ڈیم بھی ہم نے وقت پر نہیں بنائے جو کہ بنانے چاہیے تھے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ ہمارا سندھ کا جو سمندر ہے وہ الٹیمیٹلی پیچھے کی طرف آ رہا ہے، بالکل پیچھے کی طرف آ رہا ہے، اور اب تک تقریباً جو ہے نا وہ لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ انہوں نے وہ کر چکے ہیں، یعنی کہ اب تک لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر برد ہو چکی ہے، ویسے ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان کو سمندر کو جو ہے نا پیچھے دھکیلنے کے لیے دریا کا ایک مستقل بہاؤ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مستقل بہاؤ کافی عرصے سے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس کے اندر ایشو ہے. پھر الٹیمیٹلی اگر یہ بن جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ماہی گیری کی جو صنعت ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب، بہت بڑی صنعت ہے، بہت بڑی صنعت ہے. پھر انوائرمنٹ جس کے ہم نے اقوام متحدہ کے اور UN کے معاہدے بھی ہم نے سائن کیے ہوئے، وہ ماحولیات کے اوپر بھی جو اس کا اثر پڑے گا ہم اس کی بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ وائلیشن کریں گے، ان معاہدوں کی، ان رولز کی، ان ریگولیشنز کی جو کہ ہمیں بحیثیت ایک کنٹری جس کو ہمیں جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو ہے میری نظر میں جو بحیثیت کراچی کا ایک شہری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے کراچی کو جو ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوٹری بیراج سے آپ سمجھیں کہ کراچی کو جو پانی ملتا ہے نمبر 1 وہ ہب ڈیم سے پانی ملتا ہے، اس کے بعد کوٹری بیراج سے پانی ملتا ہے اور کینجر جھیل سے ملتا ہے، وہ بھی کوٹری بیراج سے کینجر جھیل میں آتا ہے اور پھر وہ کراچی میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں پانی کے، یا تو وہ کنویں ہیں، بورنگ ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا وہ جو انہوں نے ڈیسیلٹینیشن جو پلانٹ لگائے تھے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل کرنے کے لیے، اور مہنگا بھی ہے، اور مہنگا بھی وسائل بھی، اور الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس اتنا پانی ہے تو ہمیں اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ تین جو میجر جو جہاں سے پانی مل رہا ہے کراچی کو، اب یہ سندھ کے جو کینالز بن رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں افیکٹ ہوں گی. پانی کی ترسیل پیچھے سے کم ہوگی تو آگے پانی آئے گا نہیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو کنیکٹ ہیں وہ انڈس ریور سے کنیکٹ ہیں. اب جب ہم جو ہے نا آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہب ڈیم میں پانی نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے. کوٹری بیراج کے اندر اگر پانی نہیں آئے گا تو کینجر جھیل میں پانی نہیں آئے گا، تو جب وہاں پانی نہیں آئے گا تو پھر وہ آپ کا آگے الٹیمیٹلی کراچی میں پانی نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کراچی تو پانی کے معاملے پہ ویسے ہی سفر کر رہا ہے. یہ بات بڑی پاکستان میں یہ بڑا المیہ ہے، بالخصوص کراچی کی بات کی جائے. کراچی آپ کا 70% آپ کو اکانومی ریونیو جنریٹ دے رہا ہے. آپ پاکستان بھر سے کہیں سے بھی آپ کسی بھی رنگ نسل بلا تفریح کراچی آتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں، اپنے کام کے لیے آتے ہیں، تعلیم کے لیے آتے ہیں، حصول علاج تک کے لیے کراچی آتے ہیں، روزگار کے لیے بھی آتے ہیں. یہاں تک کہ آپ سیزنل کاروبار بھی کرتے ہیں، اور سیزنل کاروبار کرتے ہیں جرائم کی بھی شمولیت ہو جاتی ہے کہ آپ عید میں آ جائیں، رمضان میں آ جائیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، بٹ اس میں لا انفورسمنٹ بھی ہماری قدریں کمزور ہے، یہ بات ہی ماننے کی. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں پانی کی ویسے ہی قلت ہے. اگر کہ پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس ٹینکر مافیا کیسے کام کر رہا ہے. اس رمضان اگر آپ دوسری چیز دیکھیں، پاکستان میں اس وقت کراچی میں سوئی گیس نہیں ہے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اب وہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی، ہوتے ہوتے اب یہ کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، سوئی گیس ہے ہی نہیں، نہ سحری میں نہ ہی افطار میں، چونکہ رمضان چل رہا ہے. اب اگر پانی کی بات کریں، کراچی کو پانی نہیں ملے گا تو پھر کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو نقصان ہے ڈائریکٹ وہ اس ٹینکر مافیا کا بھی ہوگا؟ چلیے عوام کی تو بات نہ کریں نا، عوام کو تو آپ بالکل ہی دوسرے درجے کی اس پہ رکھیں، پریورٹی پہ رکھیں آپ کے. چلو عوام کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، عوام کو پانی ملے نہ ملے. جو کہ ٹینکر مافیا ہے جن کا کروڑوں کا اربوں کا اسٹیک لگا ہوا ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، اگر پانی آئے گا نہیں آپ کے پاس تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کاروبار ان کا متاثر ہوگا؟ دیکھیں اس چیز سے الٹیمیٹلی ہر طبقہ افیکٹ ہوگا نا اگین، کیونکہ یہ جو پانی ہے کراچی کے اندر اگر پانی آتا ہے، یہ کوٹری بیراج کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، 70% پانی کوٹری بیراج سے کراچی کو اور پھر حیدرآباد کو 30% جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو 2.5 کروڑ عوام کو وہ پانی سپلائی کرتا ہے. ہمارے پاس اس پانی سے انڈسٹری بھی چل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہماری وہ صنعت جو کہ ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، ٹھیک ہے، ڈائنگ کی صنعت ہے، وہاں پانی کا بے دریغ استعمال ہے، ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی جو کراچی کی چیز ہے کہ وہ ماں ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو ویلکم کرتا ہے، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کھلانے پلانے کا بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک ماں ہوتی ہے وہ ستیلا سلوک کرتی ہے، لیکن یہاں پہ کراچی ماں ہے، اس سے ستیلا ماں کے ساتھ ستیلا سلوک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم کراچی کو ڈیولپ کریں، کراچی والے آلریڈی اسنیچنگ
چوری ڈکیتی کے اندر، اس کے بعد بدامنی، سیکیورٹی وہ پرائیویٹ اپنا رکھتے ہیں، ہاں اوور کراؤڈڈ ہے، وسائل کم ہے، آبادی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی میجر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس، کہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، ہم ٹریفک کا ایون نظام ایسا ہو چکا ہے کہ آدمی ٹریفک میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، ایک آلریڈی مسائل کے شکار ہے۔ پھر ابھی پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا اگر 2-3 مہینے پہلے جو پانی کی قلت ہو گئی تھی، تو ایک مہینے کے اندر اندر ٹینکر مافیا نے کوئی 7-8 ارب روپے لگ بھگ تخمینہ دیتے ہیں کہنے والے کہ اتنے ارب روپے کا پانی بیچا۔ بالکل ٹھیک ہے، بیچا کہاں سے؟ پانی اگر تھا نہیں تو بیچا کہاں سے؟ ابھی یہی چیز تو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ٹینکرز کی پتہ نہیں کون سی لائن ہے، نہیں تو ہم سب اس کا جواب کون دے گا؟ اگر کہ پانی نہیں تھا، 8 ارب کا پانی آپ نے بیچا بظور ٹینکر، تو کیسے بیچا؟ دیکھیں یہی چیز تو ہے، پھر اس کا ریئیکشن بھی آیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ وہ جب پانی پیچھے سے بند ہوتا ہے تو یہ کون سی ایسی لائن ہے جو ٹینکر کی کبھی نہیں پھٹتی؟ اچھا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس ایل این جی میں مل رہی ہے، ایل پی جی میں مل رہی ہے۔ دیکھیں گیس تو ایسی چیز ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ اگر اس کے اوپر اگر ہم کبھی بات کریں تو کافی لمبی ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے کنویں بند کیے ہیں، ٹھیک ہے، گیس کے لیے، اور ہم نے باہر سے گیس منگوائی ہے مہنگے داموں، صرف اس ریزن کی وجہ سے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ 10 سال تک اور 15 سال تک ہم نے یہ معاہدے شروع ہوئے 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے، پھر اس کے بعد اس کو توثیق کی مزید، اس کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب وہ ایز این پرائم منسٹر تھے، اور ان کے اوپر اس کے بعد کیس بھی ہوا۔ یہ کیے اس لیے گئے کہ جو ہم نے وہ چونکہ ایل این جی ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم پانی کی بات کریں، مجھے سمجھائیں ایک چیز، اگر دیکھیں اگر آپ ابھی موجودہ حالات میں دیکھیں کہ جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے اگر آپ 1960 سے آتے ہیں، چلیں اس وقت تو چلا پانی کی تقسیم کا ایک فارمولا طے ہو گیا، پاکستان انڈیا، پاکستان ہندوستان کے بیچ کے پانی تقسیم یہ ہوگی، کچھ دریا آپ کے کچھ ہمارے انڈس کا واٹر ہمارا اور اتنا آپ کا۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں 1991 پہ ارسا ایکٹ، آپ کا جو پانی کی ڈسٹریبیوشن فرض ایکٹ ہوا، اس پہ بھی شب خون مارنے کی جو کوششیں ہیں وہ آج سے نہیں، میرے خیال ہے وہ 30 سال قبل سے جاری ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ کنٹینیویشن ہی ہے ایک طرح سے میرے صاحب کالا باغ ڈیم کی جو زمینیں انہیں کو آباد کرنا ہے۔ اچھا وہ زمینیں بھی کسی ایٹ لارج عوام کو فائدہ نہیں دیں گے، مرتبہ مخصوص تک مرتبہ فکر ہے ایک طبقہ ہے جن کی وہ زمین ان کو وہ فائدہ پہنچائیں گے، اور ایک بہت بڑا جیسے بھی آپ نے کہا 12 لاکھ ایکڑ زمین ہے جن کو نقصان ہوگا، تو یہ نقصان ڈائریکٹ کسان کو ہوگا، کسان کے تھرو وہ ایک ڈائریکٹ آپ ہی عوام کو ہوگا۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ سندھ اس پہ سراپا احتجاج، سندھ صوبہ سندھ میں حکومت جن کی پیپلز پارٹی وہ فرام ان کے چیئرمین سے لے کے ان کے کارکنان تک اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، بلوچستان اس کے حق میں نہیں ہے، کے پی اس کے حق میں نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کا کیا، میں یہ اس بار یہ سمجھنے کا حق جانب ہوں کہ بڑا صوبہ بڑا بھائی جو ہے 3 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ تعصب کا رویہ اپنائے ہوئے ہے، کیا صرف پنجاب کی ہی اس کے اندر جو ہے وہ خوشنودی ہے، یہ کہ یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ جو آپ نے بات کی، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں بحیثیت سندھ کے رہائشی کی حیثیت سے میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میری نالج ہے گجرانوالہ ڈویژن، سیالکوٹ ڈویژن اور گجرات ڈویژن نے اپنا پانی دینے سے منع کر دیا ہے ان کینالز والوں کو۔ اچھا یہ الٹیمیٹلی کوئی صوبے کی عوام کا فیصلہ نہیں ہے، پنجاب کی عوام ان کے ساتھ نہیں۔ اگر کہ میں یہ مان لوں، اگر کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں اگر یہ مان لیتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے صوبہ پنجاب کی انتظامیہ اور حکومت کا بھی نہیں ہے، یا پھر کہ کسی جمہوری حکومت چاہے ایکس وائی زی کسی کا بھی نہیں ہے، تو پھر فیصلہ کن کا ہے؟ دیکھیں اول تو یہ فارم 47 کی حکومت اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کوئی لیجیٹیمیٹ ہے ہی نہیں، گورنمنٹ ہی نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ جن کے مرہون منت آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر جو ان کی بات کن کو ماننی ہے، ان کی بات کن کو ماننی ہے؟ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کو ماننی ہے، مطلب آپ شہباز شریف کی بات کریں، شہباز شریف کی، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ ان سب کی کو بات ماننی ہے الٹیمیٹلی۔ تو پنجاب کی عوام کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ ہے، ہاں یہ مافیا کا ضرور فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان اسٹیٹس کو کا جن چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے، ان کا ضرور فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی لارج اسکیل کسی کو فائدہ نہیں ہونا، بلکہ اس کے بجائے جو نقصان ہے وہ سندھ کے جو متوسط طبقے کا حاری ہے اس کو زیادہ۔ میرا نہیں خیال کہ متوسط طبقہ، سندھ کا ہر طبقہ اس سے یہ جو حاری متوسط طبقے کا ہے سندھ میں نا، سندھ میں بہت بڑے بڑے حاری نہیں ہے، اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو ایک آدمی کی شاید چاہے کتنا بڑا زمیندار ہے پانی اس کو بھی چاہیے، پانی چاہیے اس کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حاری ہی چھوٹا ہے، کیونکہ تو وہ اگر اس کی زمین آباد نہیں ہوئی تو وہ تو بالکل ہی اس کے پاس تو کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسے سفر کر رہا ہے، اس کو تو اس کے اندر ریٹ بھی نہیں ملتا۔ اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ کیسے کام شروع کیسے ہوا، تو دیکھیں جب یہ آپ نے جو بھی 1991 کا ذکر کیا، 30 سال سے کبھی کس طرح کوشش ہو رہی ہے، کبھی کیسے کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ابھی جب ہماری گورنمنٹ تھی، پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، یہ ارسا ایکٹ اس وقت بھی آیا،
اور اس کے اوپر انہوں نے سگنیچر نہیں کیے. انہوں نے سٹینڈ لیا کہ سندھ کو جو پانی ہے اس کے اوپر ہم ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے کسی کو بھی. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ یہی موقف بطور سیاسی جماعت. بطور سیاسی جماعت دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, بطور سیاسی جماعت ہم نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہم سندھ کا جو پانی ہے اس کے اوپر کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. عملی طور پہ آپ نے کیا کوشش؟ عملی طور پر ہم نے نمبر 1 اس قانون کے اوپر جو ایکٹ تھا ارسا ایکٹ, کیا آپ نے اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کی اس خلاف؟ ارسا ایکٹ جو ہے دیکھیں میں ابھی اس کو قرارداد کے اوپر بھی ارسا ایکٹ جو ہے اس کے اوپر عارف الوی صاحب نے سگنیچر نہیں کیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سگنیچر کیے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے, جو موجودہ پریزیڈنٹ ابھی کیے, اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی لیا ہے. ایک طرف آپ اس کو جو ہے نا یہ تو ایک وفاقی مدعا ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس جو آئینی عہدے ہیں اس میں صدر پاکستان ہے, چیئرمین سینٹ ہے, آپ کا گورنر ہی آئینی عہدے. اگر کہ ایڈوائز وزیر اعظم کی ہے آفٹر پیریڈ آف سرٹن ڈیز, وہ آٹومیٹکلی وہ لا قانون کیسا بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹینڈ لیتے ہیں, آپ اس کو واپس بھیجتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کریکشن کی جائے, تو الٹیمیٹلی پھر وہ پرائم منسٹر بھی مجبور ہوگا کہ صدر صاحب نے یہ بھیجی ہے تو یہ اکثریت اگر پرائم منسٹر کی ہے, صدر کی جماعت کی نہیں ہے, تو وہ کیسے مجبور ہوگا؟ نہیں مجبور ہوگا, الٹیمیٹلی ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی بنیاد کے اوپر وہ پہلے ثابت کریں گے نا کہ یہ فیزیبل ہے. اس کو قائمہ کمیٹی میں بحث کے لیے بھیجیں, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے, ان صوبے کے نمائندوں کو وہاں پر بلایا جائے, ان سے بات کی جائے, ان تنظیموں کو بلایا جائے. اس کے بعد ہم نے ابھی جو ہے سندھ کی تقریباً 11 تنظیمیں ہیں کم و بیش, جن سے ہم نے ہماری سینٹرل لیڈرشپ, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہے نا لطیف کھوسا صاحب, اور یہ جو اپوزیشن جو ہم نے ابھی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, محمود اچکزئی صاحب, اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں شامل تھے. ابھی انہوں نے کراچی کا دورہ کیا. جی, وہ ابھی کراچی وہ آئے تھے سارے لوگ, اور انہوں نے جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب سے بھی ملاقات کی, جی ڈی اے کے رہنماؤں سے زین شاہ صاحب سے بھی ملاقات کی, انہوں نے قادر مکسی صاحب سے بھی ملاقات کی, دیگر جو اپنا پلیجو صاحب سے بھی ملاقات کی, اور دیگر لوگوں سے بھی ملاقات کی, اور تمام لوگوں کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل ہوں. ہم 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, ہم جو ہے نا یہ رول آف لا کے اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ جو سندھ کا جو پانی ہے اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو بحیثیت وفاقی پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ کے حاری کے ساتھ, سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان 6 کینالز کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی جو ہے یہ ان کو اس وقت جو ہے کام کو جو اس کے اوپر یہ جو موقف ہے یہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کا ہے یا پھر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کا؟ نہیں, یہ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی ابھی جیل سے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے, کہ سندھ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور دیگر بھی کافی سندھ کے ساتھ دیکھیں, اگر آپ تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں, سندھ کے ساتھ سلوک تو پھر بہت ساری چیزیں جن پہ ناروا سلوک سالوں سے اپنایا ہوا ہے. خود عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کئی ایسے فیصلے ہوئے جن کی میرا خیال ہے میرا وقت نہیں ہے بات کرنے کا, میں آپ کو دوسرے پروگرام ضرور سہمت دوں گا جو بات کریں گے. کئی ایسے معاملات جن پہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اور اس میں تحریک انصاف کی حکومت بالواسطہ ڈائریکٹ وہاں پہ ملوث رہی. ابھی تو اگر بات کریں, میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ سسٹم ہے, قطع نظر تمام سیاسی جماعتوں کے, اگر آپ کسی ایک کو پوائنٹ کرنے کا کہوں میں آپ سے, کیا اس ساری صورتحال کا اس نے کون ذمہ دار کو آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں, اس میں کوئی ایک عوامل نہیں ہے, اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم ٹارگٹ کریں, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر کافی سارے لوگوں کو جو ہے نا انگیج کیا گیا ہے. بٹ یہ ہے اسٹیٹس کو, اور یہ سندھ کا جو ہے نا وہ ڈاکہ ہے. بطور رکن پاکستان تحریک انصاف, بطور ایک نمائندہ سیاسی جماعت, بطور کراچی کے شہری, آپ اس مدعے کو کس نظر دیکھتے ہو؟ آپ اس کو آخر آپ کی کلوزنگ ریمارکس کیا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو کسی طریقے سے فیزیبل ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ میں ابھی بھی اپیل کرتا ہوں کراچی والوں سے, ٹھیک ہے, کہ یہ سندھ جو ہے جو یہ اپنی جنگ اس وقت اکیلے لڑ رہا ہے پانی کی, اس میں ان کو شامل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو بھی الٹیمیٹلی پانی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, کراچی کو پینے کا پانی نہیں ملے گا, ہم ویسے ہی مشکل میں ہیں. جو سیاسی جماعتیں یا اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں, ان سب کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, ان سب کو ان احتجاج میں شامل ہونا چاہیے, ان سب کو سڑک پہ نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے, کیونکہ پانی کے بغیر ہمارا سروائیول مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عملی جدوجہد کے بغیر, عملی جدوجہد کے بغیر, اور یہ مشترکہ طور پر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کانفرنس کی اسلام آباد میں, ہم نے وہاں سندھ کے رہنماؤں کو بلایا, اور انہوں نے وہاں پانی کے اوپر مدعا رکھا. پھر ہمارے صدر سندھ جو حلیم
نعیم عادل شیخ صاحب ہیں, انہوں نے اپر سندھ کے اندر اس کے اوپر ریلیز نکالی ہیں, پریس کانفرنس کی ہیں, پھر لوور سندھ کا دورہ کیا ہے جو ہے نا یہ ٹھٹا بدین سجاول کی طرف, وہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں. تو ہم بھرپور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیں شامل ہیں کہ جی یہ آپ جو ہے سندھ کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ناروا سلوک جو ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ حمزہ بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں, ہر اسٹیٹ میں, ہر جگہ پہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں سیاست برائے سیاست نہیں کرنی چاہیے, اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور اپنے مفادات سے قطع نظر بطور ایک قوم, ایک ملک اور ایک عوامی رجحان رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مفادات کو وسیع تر نظریے میں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا جو معاملہ پاکستان میں ہے اس وقت وہ ہے پانی کی زندگی. پاکستان کو آلریڈی پانی کا کمی کا شکار سامنا ہے. ہم 6 مہینے سال پاکستان میں قحط سالی کے شکار ہوتے ہیں, 6 مہینے ہم سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے آلریڈی وسائل موجود نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کو بڑھائیں, پانی کی ذخیرہ اندوزی کو بڑھائیں اور پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچیں. اگر صوبے آپس میں بین الصوبائی تعلقات اگر آپ میں اچھے نہیں ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کو احساس کمتری کا شکار دیں گے اور تعصب کا میسج دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپس میں نا اتفاقی اور بٹوارے کو مزید بڑھا دیں گے, جس کی متعامل ہم اس وقت موجودہ دور میں پاکستان میں نہیں ہو سکتے. دریائے سندھ پہ مزید کینال میں ذاتی حیثیت میں اس کی مذمت کروں گا کہ مجھے ہی منظور نہیں ہے. میرے ساتھ میرے مہمان موجود تھے, ان کو ہی منظور نہیں ہے, اور میرے جو رفقا ہیں بالخصوص میں رہنے والے ان کو ہی منظور نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ جو سننے والے اور جو اس پہ حکمران جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں اس پہ وہ کام ضرور کریں گی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.